میرے ساتھ آواز سے آواز ملا کر کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نویت سنت الاعتکاف۔ آپ تمام اسلامی بھائیوں کو ماہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ ماہ رمضان کا دوسرا جمعہ ہے اور عشرہ رحمت کا آخری جمعہ ہے۔ احادیث کی کثیر روایتوں کے مطابق ماہ رمضان المبارک کو 3 عشروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ عشرہ کا مطلب 10 days، 10 دن۔ پہلے جو 10 دن ہیں یہ عشرہ اولا پہلا عشرہ کہلاتا ہے، بیچ کے تو 10 دن ہیں یہ دوسرا عشرہ کہلاتا ہے، اور آخر کے جو 10 دن ہیں یہ آخری عشرہ کہلاتا ہے۔ پہلا جو عشرہ ہے 1 سے لے کر 10 تاریخ تک، اسے روایتوں میں نام دیا گیا ہے عشرہ رحمت، رحمت کا عشرہ۔ دوسرا جو ہے 11 سے لے کر 20 تک کے دن، ان 10 دنوں کو عشرہ مغفرت کا نام دیا گیا ہے، اور 21 سے لے کر 29 یا 30 تک جو باقی دن بچے ہیں انہیں عشرہ نجات کا نام دیا گیا ہے، یعنی جہنم سے آزادی کا عشرہ۔ اور ترتیب دیکھیے آپ، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا۔ مطلب پہلے عشرے میں جس پر رحمت ہو گئی، دوسرے عشرے میں اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور دوسرے عشرے میں جس کی مغفرت ہو جائے گی، تیسرے عشرے میں اسے جہنم سے آزادی دی جائے گی۔ کیا پتا چلا؟ تیسرے عشرے میں جہنم سے آزادی اسے دی جائے گی جس کی دوسرے عشرے میں مغفرت ہو گئی ہوگی، اور جس کی دوسرے عشرے میں مغفرت ہو گئی ہوگی، کس کی ہو گئی ہوگی مغفرت؟ جسے پہلے عشرے میں اللہ کی رحمت مل گئی ہوگی۔ بڑے قیمتی لمحات ہمارے درمیان جاری ہیں۔ یہ الگ بات ہے، خوش نصیب عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں، خوش نصیب تلاوتوں میں لگے ہوئے ہیں، خوش نصیب اللہ کی رحمتیں پانے میں لگے ہوئے ہیں، خوش نصیب اللہ پاک کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، خوش نصیب نماز تراویح کی پابندی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، خوش نصیب تہجد میں لگے ہوئے ہیں، خوش نصیب اشراق و چاشت میں لگے ہوئے ہیں، خوش نصیب دعائیں مانگنے میں لگے ہوئے ہیں، خوش نصیب ذکر اللہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہ رمضان میں ذکر اللہ کرتے ہیں، اس لیے کہ شعب الایمان کی 3 جلد میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان علی شان موجود ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں ماہ رمضان میں ذکر اللہ کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے، اور میرے حضور فرماتے ہیں ماہ رمضان میں اللہ سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا، اللہ اس کی جھولی بھر دیتا ہے۔ اور تفسیر در منصور کے حوالے سے حضرت امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان ملتا ہے، آپ فرماتے ہیں ماہ رمضان میں ایک روزہ رکھنا، ماہ رمضان میں ایک روزہ رکھنا 1000 روزوں سے افضل ہے۔ ماہ رمضان میں ایک بار سبحان اللہ کہنا 1000 بار سبحان اللہ کہنے سے افضل ہے۔ ماہ رمضان میں ایک رکعت نماز پڑھنا 1000 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ مجھے بتاؤ آپ، جب یہ مہینہ گزر جائے گا تو کیا اب ہمیں ایسے کوئی دن میسر آئیں گے کہ ایک روزہ رکھ لو تو 1000 روزوں سے افضل ثواب ملے، ایک رکعت پڑھ لو تو 1000 رکعتوں سے افضل ثواب ملے، ایک بار سبحان اللہ کہو تو 1000 سبحان اللہ سے افضل ثواب ملے؟ یہ نہیں ملے گا، اور بڑی تیزی کے ساتھ دن گزر رہے ہیں۔ دیکھ لیجیے، ابھی شور تھا رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے، چاند نظر آ گیا، 29 کا چاند دیکھنے کی کوشش کی، چاند نظر نہیں آیا، 30 کا چاند ہو گیا، لوگوں میں خوشی ہوئی، دیکھو دیکھتے دیکھتے آج 8واں رمضان ہو گیا۔ کتنی تیزی کے ساتھ رمضان گزر رہا ہے۔ عشرہ رحمت کے پورے ہونے میں صرف ہمارے پاس اب 2 دن باقی ہیں، کل کا اور پرسوں کا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو محنت کر رہے ہیں، عبادتوں پر قبر بستہ ہیں، اپنی زبان کو ذکر اللہ میں ترک کیے ہوئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھے بتائیے کتنی بار درود شریف پڑھ رہے ہیں آپ، لیکن آپ اپنے دل کو ضرور بتائیے، اس لیے کہ ماہ رمضان گزرنے کے بعد کافی افسوس ملیں گے، ہم روئیں گے، ہم ندامت کے آنسو بہائیں گے، ہم شرمندہ ہوئیں گے ہم کہ کاش میں ماہ رمضان کی قدر کر لیتا۔ سونے میں، یا وہاں گھومنے میں، یا وہاں شاپنگ کرنے میں، ہوٹلوں میں خریداری کرنے میں، بس میں نے اس طرح ٹائم پاس کر دیا۔ ایک روایت سناتا ہوں میں آپ کو۔ گزشتہ جمعے کو کچھ میں نے واقعات بھی آپ کو سنائے تھے، اور گزشتہ رمضان کو شاید میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ماہ رمضان کا ادب کرنے والوں کو کل اللہ کی طرف سے کیسا نوازا جاتا ہے، اور ماہ رمضان کی بے ادبی کرنے والوں، بے قدری کرنے والوں کو کتنا ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک سنیے، ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ میرے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے. ذرا دل کے کانوں سے حدیث پاک سننا، شاید آپ نے اس سے پہلے نہ سنی ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ میرے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہتے یا رسول اللہ، قیامت کے دن ایک نوجوان کو لایا جائے گا، وہ غمگین ہوگا اور بہت زار و کتار رو رہا ہوگا، اور فرشتے اسے آگ اور ہتھوڑوں کے گرسوں سے ہانک رہے ہوں گے. ہتھوڑا، آگ اور لوہے کا ہتھوڑا. ہانکنے والے کون؟ طاقتور فرشتے، وہ ہانک رہے ہوں گے اسے. وہ نوجوان 1000 سال تک الامان 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 چلا رہا ہوگا. مطلب مجھے امان دے دی جائے، مجھے محفوظ کر دیا جائے، مجھے بچا لیا جائے. 1000 سال تک چلائے گا، کوئی رپلائی نہیں آئے گا. 1000 سال گزرنے کے بعد اسے رب قہار اور جبار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اللہ پاک فرمائے گا فرشتوں اس کو منہ کے بل جہنم میں گرا دو. 1000 سال تک چلایا وہ، یہاں وہاں بھاگتا رہا، عذاب میں گرفتار رہا. پوری کائنات اسے دیکھ رہی ہے. بتائیے اب 1000 سال گزرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا اور اللہ پاک فرمائے گا فرشتوں اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان سن کر کے فرمایا جبریل یہ کون ہوگا؟ کہتے یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی ہوگا. حضور یہ آپ کا امتی ہوگا. میرے حضور نے فرمایا اس کا گناہ کیا ہوگا؟ جبریل علیہ السلام عرض کرتے یا رسول اللہ یہ وہ بدنصیب ہوگا جس نے ماہ رمضان کو پایا مگر ماہ رمضان کو پانے کے باوجود توبہ و استغفار کرنے کے بجائے اسے گناہوں میں گزار دیا. غور کرو بھائی، اپنے اوپر غور کرو. کیا ماہ رمضان آنے کے بعد غیبت کی عادت ختم ہو گئی؟ کیا ماہ رمضان آنے کے بعد یہ گالیاں بکنے کی عادت ختم ہو گئی؟ کیا ماہ رمضان آنے کے بعد چغل خوری کی عادت ختم ہو گئی؟ کیا ماہ رمضان آنے کے بعد اپنے ماں باپ کا دل دکھانے کی عادت ختم ہو گئی؟ کیا ماہ رمضان آنے کے بعد فلمیں ڈرامے دیکھنے کی عادت ختم ہو گئی؟ کیا ماہ رمضان آنے کے بعد گانے باجے سننے کی عادت ختم ہو گئی؟ کیا ماہ رمضان آنے کے بعد غیر محرم عورتوں کی طرف نظریں اٹھانے کی عادت ختم ہو گئی؟ کیا ماہ رمضان آنے کے بعد رشوت کا لین دین کرنے کی عادت ختم ہو گئی؟ کیا ماہ رمضان آنے کے بعد کیا جوا کھیلنے کی عادت ختم ہو گئی؟ کیا ماہ رمضان آنے کے بعد کیا ویڈیو گیمز کھیلنے کی عادت ختم ہو گئی؟ کیا ماہ رمضان آنے کے بعد اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو ذلیل رسوا کرنے کی عادت ختم ہو گئی؟ کیا ماہ رمضان آنے کے بعد کیا اپنے پڑوسیوں کا کے حقوق کھا جانے کی عادت ختم ہو گئی؟ کیا ماہ رمضان آنے کے بعد دوسروں کی پراپرٹیوں پر قبضہ کر لینے کی عادتیں ختم ہو گئی؟ نہیں ہوئی. تو ڈریے اس بات سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے جو اس نوجوان کی سزا کا سبب بتایا، ریزن بتایا، وہ یہ بتایا حضور یہ آپ کا امتی ہوگا مگر اس کا گناہ یہ ہوگا کہ ماہ رمضان کو پایا اس نے مگر توبہ استغفار کرنے کے بجائے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے بجائے اسے راضی کرنے کے بجائے ماہ رمضان کو غفلتوں میں گزار دیا، کھیل کود میں گزار دیا، گناہوں میں گزار دیا. اور وہ لوگ سنیں جو بلا وجہ شرعی ماہ رمضان کا روزہ چھوڑ رہے، چھوٹی چھوٹی بیماری ہو گئی، تھوڑی تھوڑی، جبکہ جانتے ہیں کہ اگر میں اس میں روزہ رکھ بھی لوں گا مر نہیں جاؤں گا، اللہ کے کرم سے روزہ پورا ہو جائے گا. لیکن نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ روزہ ہم پر فرض کیا گیا ہے؟ نہیں. ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں نا ان پر بھی روزہ فرض تھا. جی ہاں، قرآن پاک کا دوسرا پارہ لیجئے، سورۃ البقرہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہاں رک کر ایک بات کہوں، اللہ تعالیٰ ہم سے بڑا پیار کرتا ہے. قرآن پاک میں 89 ٹائمز، 89 مرتبہ اللہ نے ہم سے بات کی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. مگر ان ایمان والوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا کہ ہمارا اللہ ہم سے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کیا فرمانا چاہ رہا ہے، ہمیں پڑھنا ہی نہیں آتا. بتائیے آپ کے کوئی منسٹر صاحب ہو، پارشد صاحب ہو، ودھایک صاحب ہو، وہ پبلک میں آپ کو آپ کا نام لے کر آواز دے دیں، کیسے سینے چوڑا ہو جائے گا کہ سر نے مجھے آواز دی ہے. جس نے بادشاہوں کو بادشاہ بنایا وہ حقیقی بادشاہ آپ کو آواز دے رہا ہے قرآن کریم میں، ایک دو بار نہیں، 89 ٹائمز، 89 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا فرما رہا ہے، اے ایمان والو. لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارا اللہ ہم سے کیا فرما رہا ہے. ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا. دل لگائیے قرآن سے. اور میں نے بھی شاید گزشتہ جمعے کو اعلان بھی کیا تھا کہ ہمارے وہی اسلامی بھائی جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، آپ کے لیے گولڈن چانس ہے، دعوت اسلامی کے قریب آئیے اور اپنے جامعۃ المدینہ میں ماشاءاللہ 19 ڈیز 19 دن کا ایک کورس شروع کیا گیا ہے آپ ہی حضرات کے لیے.
وہاں چھوٹے بچوں کو نہیں، آپ جیسے حضرات کے لیے جو دل میں درد رکھتے ہیں کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے، اور وہ حضرات جو جانتے ہیں کہ مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے مگر مخارج کا ٹھکانہ نہیں ہے، عین کہاں سے ادا ہوتا ہے، ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے، دال زا میں کیا فرق ہے، سین سواد میں کیا فرق ہے، تو آپ ہی لوگوں کے لیے ماشاءاللہ 19 دن کا یہ کورس شروع کیا گیا تاکہ آپ جائیں، ایڈمیشن لیں، کوئی فیس وغیرہ نہیں ہے، کوئی فیس چارج نہیں ہے، بس آپ جائیں اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھنا سیکھ لیں۔ ٹائم ہی ٹائم ہے رمضان میں، کام کرتے ہیں ماشاءاللہ، مگر کام بھی ظاہر سی بات ہے وہ کرتے ہیں دوپہر میں، اور وہ جو ہمارا جو کورس شروع کیا گیا وہ فجر کی نماز کے بعد آدھے گھنٹے کا صرف۔ میں جانتا ہوں ہمارے کئی اسلامی بھائی مجھ سے رابطہ کیا جب میں نے اعلان کیا تھا، تو گئے ماشاءاللہ انہوں نے جا کر کے ایڈمیشن لیا، اللہ کے رحم سے سیکھ رہے ہیں وہ۔ تو قرآن پڑھ لیجئے میرے بھائیوں، کم سے کم مرنے سے پہلے قرآن سیکھ لیجئے، مرنے کے بعد بہت پچھتاوا ہوگا کہ میں نے اپنے ہی پیارے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن نہیں سیکھا۔ میں نے دنیا کی کتابیں پڑھی، میں نے انگلش پڑھی، میں نے میتھ پڑھی، میں نے سائنس پڑھی، میں نے وگیان پڑھی، سماجک وگیان پڑھی، کیا کیا نہیں پڑھا آپ نے؟ اگر نہیں پڑھا تو اللہ کا کلام نہیں پڑھا، اور پھر اپنے آپ کو پڑھا لکھا سوچ رہے۔ معافی چاہ کے کہتا ہوں، آپ اپنی طبیعت کے مطابق پڑھے لکھے ہوں گے، شریعت کے مطابق پڑھا لکھا سب سے پہلے وہ ہے جو قرآن پڑھا ہوا ہو۔ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، پلیز قرآن پڑھنا سیکھیے۔ تو اللہ پاک ہم سے فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کیسے؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ مطلب صرف حضور علیہ السلام کی امت پر ہی روزے فرض نہیں ہے، بلکہ آقا علیہ السلام کی امت سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی اللہ پاک نے روزہ فرض فرمایا، اور روزہ فرض کرنے کا ریزن اللہ نے بتایا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے، تاکہ تمہیں تقوی مل جائے، تاکہ تمہیں حقیقی معنوں میں اللہ کا ڈر مل جائے۔ اب آپ گزشتہ امتوں کا اگر لسٹ دیکھیں، ان کا معاملہ دیکھیں وہ کیسے روزہ رکھتے تھے، تو ڈیٹیل میں جائیں گے، بہت لمبی بات نکل جائے گی، صرف اتنا سن لیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر چاند کے مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روزے کو چھوڑ کر کے پورے سال روزے رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 3 دن مہینے کے شروع میں، 3 دن مہینے کے بیچ میں، 3 دن مہینے کے آخر میں روزہ رکھتے تھے۔ اور اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ ہمیشہ روزے دار رہتے تھے، کبھی روزہ چھوڑتے ہی نہیں تھے۔ پلیز صرف 1 منتھ، 1 مہینے کے روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں، اور اس میں بھی اللہ کا کرم دیکھو آپ۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے بندو تمہیں صبح سے لے کر رات تک بھوکا رہنا ہے، نہیں، صبح صادق سے لے کر کب تک بھوکا پیاسا رہنا ہے؟ غروب آفتاب تک۔ غروب آفتاب ہو جائے پڑھو بسم اللہ، چلو افطار کرو۔ اب پوری رات اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے، پوری رات اللہ نے دے رکھی ہے، کھاؤ پیو، منع نہیں ہے۔ پہلے منع تھا، ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں ابتداءً جب روزے کا حکم اللہ کی طرف سے آیا تو منع تھا۔ کیا؟ پہلے یہ منع تھا کہ غروب آفتاب کے بعد رات میں آپ اس وقت تک کھا پی سکتے جب تک کہ سو نہ جائیں۔ آنکھ لگ گئی نا تو بھلے رات میں آنکھ کھل گئی، اب آپ کھا پی سے نہیں سکتے۔ یہ اسلام کا حکم تھا پہلے، لیکن ہماری جان قربان ہو حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی پر، کہ ان کے اوپر کرم ہو گئے اللہ کا، اور ان کے صدقے میں اللہ کا پوری امت پر کرم ہو گیا۔ حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے محنتی شخص تھے، مزدور تھے، اپنی زمین میں کام کرتے تھے اور بڑی محنت سے کام کرتے تھے۔ تو ماہ رمضان جاری تھا اور وہی اسلام کا حکم تھا کہ غروب آفتاب کے بعد، یعنی سورج ڈوبنے کے بعد افطار کا ٹائم ہو جائے، اب تم رات میں کھا پی سکتے ہو، مگر کب تک؟ جب تک کہ سو نہ جاؤ۔ سو گئے اور پھر آنکھ کھلی تمہاری رات ہی میں، بھلے سحری کا ٹائم باقی ہے، رات باقی ہے، اب تم کھا پی نہیں سکتے، روزہ وہیں سے شروع ہو گیا۔ تو حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محنتی آدمی تھے، دن بھر کام کیا اپنی زمین میں، شام کو گھر آئے، بڑے تھکے ہوئے تھے، اور آ کر کے بیوی سے کہا کہ کھانا لاؤ۔ بیوی کھانا پکانے میں مصروف ہو گئی، ان کی آنکھ لگ گئی، تھکے ہوئے تھے نا، تھکن میں آنکھ لگ گئی۔ اب جب ان کو جگایا گیا کھانا تیار ہونے کے بعد، تو آپ نے انکار کر دیا کہ میں تو نہیں کھا سکتا، کیونکہ اسلام کا حکم ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب غروب آفتاب کے بعد کوئی سو جائے، سو کر اٹھنے کے بعد وہ کھا پی نہیں سکتا، روزہ اسٹارٹ ہو چکا ہے یہاں سے، اب میں نہیں کھا سکتا۔ تو بغیر کھائے پیے دوسرے دن کا روزہ رکھ لیا۔ اب تھکن تو پہلے سے تھی، جب دوسرے دن کا روزہ رکھا بغیر کھائے پیے رہے تو بے ہوش ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں معاملہ عرض کیا گیا، رحمت للعالمین کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے رب العالمین نے قرآن پاک کے پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 نازل فرما دی، اور اللہ پاک نے وہاں ارشاد فرما دیا، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الاسود من
فجری ثم اتموا الصيام الى الليل، اب رات تک روزہ پورا کرو، اب کوئی دقت نہیں ہے، غروب آفتاب ہو گیا، افطار کر لیا تم نے، اب رات میں جتنا چاہو کھاؤ، جتنا چاہو پیو، اب صبح صادق تم کھا پی سکتے ہو، یہ اللہ کا حکم آ گیا۔ تو کتنا بڑا کرم ہے، دیکھیے پورا دن بھوکا رہنا ہے، پورا دن پیاسا رہنا، بھائی پوری دنیا روزہ رکھ رہی ہے ماشاءاللہ، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کون سا اللہ کو ناراض کرنے والا؟ توحید و رسالت کا اقرار کرنے کے بعد جس طرح ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر 5 وقت نماز فرض ہو جاتی ہے نا، اسی طریقے سے رمضان کے روزے فرض ہو جاتے ہیں۔ اب بلا وجہ شرعی رمضان کا روزہ ترک کرنے والوں کو اللہ پاک کی ناراضی مول لینی پڑے گی، اور جہنم کا عذاب وہ انتظار کر رہا ہے، اور نہ جانے مرنے سے پہلے اللہ کا کیا عذاب نازل ہو جائے ان بے روزے داروں پر، یا تو جو بغیر وجہ شرعی کے روزے چھوڑ دیتے ہیں، یا چھوٹی موٹی بیماریوں کا بہانہ لے لیتے، جن کو اسلام ایکسپٹ نہیں کرتا کہ ان بیماریوں کی وجہ سے روزہ چھوڑ دو گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار میں کمزور ہو جاتا ہوں، تو کیا ہو گیا؟ کمزور ہو گئے نا، تو ہمارے علماء نے اس کا بتایا حل، آپ انجیکشن لگوا لیجئے، انجیکشن لگوا لیجئے۔ مسئلہ یاد رکھیے گا، تمام علماء کا فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے، روزے کی حالت میں چاہے گوشت میں انجیکشن لگوایا جائے یا نس میں انجیکشن لگوایا جائے، انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو جو بندہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ یار میں روزہ رکھتا ہوں نا تو بیمار ہو جاتا ہوں، تو کیا ہوا بھائی؟ اگر بیمار ہو جاتے ہو، کمزوری آ جاتی ہے، تو ڈاکٹر سے رابطہ کیجئے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے دیکھو روزہ چھوڑنے کا مشورہ تو دینا مت، روزہ میری جان ہے، وہ میں رکھوں گا انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے، لیکن میں انشاءاللہ جب مجھے کمزوری محسوس ہوگی دن میں 11-12 بجے تو میں آپ کے کلینک پہ آیا کروں گا، مجھے کمزوری والا انجیکشن لگا دے کرنا۔ کچھ زیادہ اگر محسوس ہو رہی ہے کمزوری تو گلوکوز کی ڈرپ چڑھوا لیجیے۔ جی ہاں، اس پر بھی ہمارے تمام علماء فقہا کا اتفاق و اجماع ہے کہ اگر روزے کی حالت میں کسی نے گلوکوز کی ڈرپ لگوائی، اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ ٹوٹنے کی تو بہت دور کی بات ہے، روزہ مکروہ بھی نہیں ہوتا۔ تو جب یہ آپشنز ہمارے پاس موجود ہے تو چھوٹی چھوٹی بیماریاں آنے پر روزہ چھوڑنے کا سپنا دیکھ لینا یا روزہ توڑنے کا سپنا دیکھ لینا، برائے کرم ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ایسی غلطی مت کرنا۔ اور جو لوگ روزہ توڑنا جب جائز نہیں ہے پھر بھی روزہ توڑ لیتے ہیں، ان کا عذاب کیا ہے میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، خواب میں میرے پاس 2 شخص آئے اور مجھے لے کر کے ایک دشوار گزار پہاڑ پہ لے گئے۔ دشوار گزار پہاڑ کے جب بیچ میں پہنچا تو مجھے سخت چیخنے چلانے رونے دھونے کی آوازیں آئیں، تو میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ جو 2 شخص مجھے لے کر کے آئے تھے بھائی کس کی آوازیں؟ تو انہوں نے بتایا یا رسول اللہ یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ پھر مجھے اور آگے لے جایا گیا تو میرے حضور فرماتے، دل کے کانوں سے سننا، میرے حضور فرماتے جب مجھے اور آگے لے جایا گیا تو میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کو ان کے ٹخنوں کی رگوں سے الٹا باندھ کے لٹکا دیا گیا تھا اور ان کے جبڑے پھاڑ دیے گئے تھے جن سے خون بہ رہا تھا۔ یہ دردناک منظر دیکھ کر کے میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ وہ بدنصیب ہے جو روزہ افطار جائز ہونے سے پہلے روزہ افطار کر لیتے تھے۔ مطلب روزہ افطار کرنا جائز نہیں، روزہ افطار اس وقت کر لیتے تھے، ابھی سورج ڈوبا نہیں روزہ توڑ لیا پہلے سے، یا تو چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا بہانہ لے کر کے یا پھر بلا وجہ۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیں جب روزہ رکھ لیا مگر اسے توڑ لیا ان کے گناہوں کی سزا یہ ہے، تو جو بندہ سرے سے روزہ رکھ ہی نہیں رہا اس کے گناہ کا عالم کیا ہوگا؟ ہمارے حضور نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جس نے بلا وجہ شرعی رمضان کا ایک روزہ چھوڑا اب چاہے پوری زندگی اس کی قضا میں روزہ رکھتا رہے وہ ثواب ملنے والا نہیں جو رمضان میں ملنے والا تھا۔ یار ایک بات کہوں، قرآن حدیث کی بات سن رہے ہیں نا، سن لیجئے۔ ہمارے کچھ بھائی داڑھی نہیں رکھتے، آپ سب میرے سر کے تاج ہیں ماشاءاللہ، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں اور آپ کی محبت میں ہی آج آیا ہوں۔ جی ہاں، میں کل تراویح میں بھی نہیں تھا، آج فجر کی نماز میں بھی نہیں تھا یہاں پر کیونکہ طبیعت ساتھ نہیں دے رہی تھی، کل رات سے طبیعت ڈاؤن ہو گئی تھی، گیا تھا کسی کام سے کسی دکان پر تو وہیں بے ہوشی کا طاری ہو گئی تھی، مطلب ہو گیا تو کوئی ہو جاتا ہے تو کوئی دقت نہیں بھی، اللہ کی رحمت بیماری کا آنا، لیکن بات بتا رہا ہوں میں آپ کی محبت میں آیا ہوں، ورنہ ہمارے بھائی ماشاءاللہ مجھ سے اچھے قابل ہیں، میں ان کو بھیج دیتا، وہ کل بھی آئے تھے، وہ نماز پڑھانے آج فجر میں بھی آئے تھے، لیکن آپ کی محبت میں آیا تو آپ بہت محبت کرتے ہیں، ہم بھی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، تو اسی محبت کی بنیاد پر ایک بات آپ کو بتا رہے ہیں، کچھ لوگ داڑھی نہیں رکھتے، جب وہ ایسے شخص کو دیکھتے ہیں نا جس کی داڑھی تھی اور داڑھی کٹوا دی تو پتہ ہے کیا بولتے ہیں؟ ابے نادان آدمی، یا تو رکھتا ہی مت، جب کٹوانی تھی تو رکھی کیوں؟ تجھے زیادہ تجھے گناہ ملے گا، دیکھ ہم تو رکھتے ہی نہیں ہیں، بس ہر ہفتے پھرواتے رہتے ہیں کہ نہ رہے بعد نہ بجے بانسری۔ آپ غلط فہمی میں ہیں،
نفس و شیطان کے بہت خطرناک بہکاوے میں اس وقت آپ جو سامنے والے کو تانا دے رہے اور اپنے آپ کو آپ دودھ کا دھلا محسوس کر رہے ہیں، اس لیے کہ جس طرح داڑھی پوری آنے کے بعد اسے ایک مٹھی سے گھٹا لینا یا پوری کٹوا دینا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اسی طریقے سے جس کی داڑھی آ رہی ہے، روحا ظاہر ہو رہا ہے، مگر وہ شیونگ کروا کے کلین شیو ہو جاتا ہے، یہ بھی حرام اور جہنم کا اقدار ہے۔ یہ حسن رضا کی طبیعت کی بات نہیں، اللہ کے گھر میں تو طبیعت کی بات تھوڑی کریں گے، یہ اللہ کی شریعت کی بات ہے جسے ہمیں ایکسپٹ کرنا ہوگا، جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے ماہ رمضان عطا فرمایا، اس کی قدر کرو یار۔ اچھا کچھ ہمارے بھائی ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو رمضان میں نہیں کرواتے، واقع میں نہیں کرواتے کہ بھئی اپن تو بچتے ہیں، ماہ رمضان میں تو کرواتے نہیں، پھر کیا فیوچر پلاننگ کیا ہے آپ کی؟ عید پہ تو کروائیں گے نا، گناہ بھی توبہ بھی کرتے ہو نا رمضان کے مہینے میں، کیونکہ اللہ پاک رمضان شریف میں جو توبہ کرتے اللہ ان کی جلدی توبہ قبول فرماتا ہے۔ ویسے اینی ٹائم پورے سال میں کبھی بھی توبہ کریے آپ، اگر سچی توبہ ہے اللہ قبول فرمائے گا، لیکن رمضان میں اسپیشلی پیکیج ہوتا ہے، یہ سمجھ لیجیے ایمان والوں کے لیے کہ سچے دل سے توبہ کریں گے اللہ بہت جلدی قبول فرمائے گا۔ لیکن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تفسیر نعیمی میں کیا فرمایا، دل کے دریچے کھول کے سنیے۔ فرماتے ہیں توبہ پر قائم رہنے کے باوجود، توبہ کا ارادہ رکھنے کے باوجود گناہ کرنے والا اللہ سے مذاق کرنے والا ہے اور کفر ہے۔ اللہ توبہ قبول فرما لے، بولا میں توبہ کرتا ہوں، توبہ کر یار، بہت رونا آ رہا ہے، توبہ کر رہا، مگر فیوچر پلاننگ کیا ہے؟ عید آنے دو، عید آنے دو، اپنی کزن کو لے کے جاؤں گا گھمانے کے لیے، جس سے رشتہ طے ہوا ہے، ابھی شادی وادی کچھ کا شادی وادی کا بھی ہے نہیں، پتہ نہیں کب ہوگی شادی، لیکن اس کو گھمانے لے کے جاؤں گا۔ یہ روا کچھ زیادہ بڑھ گیا، عید میں ختم۔ یار سوچو تو صحیح، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو گنبد خضرا میں آرام فرمانے کے باوجود ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ وہی سارے مناظر نہیں دیکھتے، سب دیکھتے میرے حضور۔ اس وقت میں یہاں بیٹھا ہوں نا آپ کے سامنے، آپ میرے سامنے بیٹھے، سب حضور دیکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ کس کے دل میں کیا چل رہا ہے ابھی میرے حضور اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ ابھی امام صاحب کی بات کس کو اچھی لگ رہی ہے وہ بھی حضور جانتے ہیں، اور کس کو تھوڑی سی چبھ رہی ہے کہ یار ایسے امام صاحب کو نہیں بولنا چاہیے وہ بھی حضور دیکھ رہے ہیں۔ لیکن میں تو اتنا جانتا ہوں یہ جو حضور کا پیغام ہے نا، حضور کی محبت آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں، یہ ہمارا کام ہے، اللہ اور رسول کا پیغام تک پہنچانا۔ سب حضور ہم کو دیکھ رہے ہیں، تو ایمانداری سے چاہے آنکھ بند کر لیجئے، چاہے سر جھکا لیجئے، دل رو رہا ہے تو رونے دیجئے، ایمانداری سے بتائیے جب حجام کی کرسی پر بیٹھ کر آپ اسے آرڈر دیتے بھیا شیونگ کر دے، کیا میرے آقا علیہ السلام اس وقت ملاحظہ نہیں فرماتے؟ دل تڑپ جاتا ہے ہمارا جب اس طرح کی بات ہم کرتے ہیں نا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ دیکھ رہے اور اس کے باوجود یہ سارے سلسلے کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے دنیا 4 دن کی چاندنی ہے بھائی، موت سب نے آنی ہے، پتہ نہیں رمضان شریف بھی پورا گزارنا نصیب ہو کے نہ اس سے پہلے انتقال کر جائے، ہم کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ ماہ رمضان ہو سکتا ہے میں سے کئی لوگوں کی زندگی کا آخری ماہ رمضان ہو، پلک جھپکتی نہیں ہے موت آ جاتی ہے یار، پلک جھپکتی نہیں ہے۔ ایسی ایسی ویڈیوز چل رہی ہیں سوشل میڈیا پر، ابھی حال کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو آئی تھی، کسی کے گھر میں شادی کا معاملہ تھا، تو وہ دولہے کو اپٹن وغیرہ ملنا ہوگا یا کچھ سلسلہ تھا، تو ایک شخص جو اس کے رشتہ دار میں سے تھے وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، خوب ہنسی مذاق چل رہی تھی، ہم نے ویڈیو دیکھی، وہ کرسی پر بیٹھے ہنسی مذاق کر رہے ہیں، پھر وہ خود اٹھ کر کے آئے، آگے پٹرے پہ بیٹھے اور دولہا صاحب کے ہاتھ لیے اور وہ اپٹن وغیرہ ملنے کی تیاری کرنے لگے، ہنس رہے تھے، ہنسی خوشی تھی، مطلب پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ ابھی مر جائیں گے، اور ختم ہو گیا کام۔ بس انہوں نے وہ مہندی تھی ایک چیز تھی وہ ہلدی وغیرہ اس پر ہاتھ رکھے ملنے کے لیے، ہاتھ رکھ کے وہی فوراً بس گر گئے، وہ انتقال ہو گیا۔ اگر وہ مسلمان تھے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، لیکن آپ دیکھیے ایک ہمارے عالم دین تھے حضرت مولانا قاری رضی اللہ چترویدی رحمۃ اللہ علیہ، پورے ہندوستان کے شعر تھے وہ، اور علماء تو علماء پبلک بھی ان کو خوب جانتے، اگر آپ یوٹیوب پر سرچ کریں گے تو ان کی تقریر دیکھیے آپ ماشاءاللہ کیا قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کرتے تھے۔ ان کا آخری بیان ہوا تھا ربیع الاول شریف میں کسی جگہ پر، تو وہ اسی طرح کرسی پر بیٹھ کر بیان کر رہے تھے، آخر میں انہوں نے اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھا، اور اعلیٰ حضرت کے شعر پڑھنے کے بعد قرآن شریف کی آیت پڑھی وما علینا الا البلاغ، یہ اتنا کہا ایک طرف کو ڈھلک گئے، وہ انتقال ہو گیا، ہاتھوں ہاتھ انتقال ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھا، کیوں اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، اور اس کے بعد قرآن شریف کی آیت پڑھی وما علینا الا البلاغ، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ موت کا بھروسہ نہیں ہے، لیکن یہ کتنے خوش نصیبوں کی موت ہے، کتنی پیاری موت ہے یار، جو اللہ رسول کے ذکر میں آ جائے۔
ڈریے اس بات سے کہ گناہ کرتے کرتے موت آ جائے. اور یہ حدیث پاک کا مضمون ہے, جو بندہ جس حالت میں مرے گا قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. جو سجدے میں جس کا انتقال ہو گیا, قیامت میں جب یہ اٹھایا جائے گا نا تو سجدے کی حالت میں اٹھایا جائے گا. کوئی اللہ کا ذکر کرتے کرتے انتقال ہو گیا تو جب قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا جائے گا تو ذکر کرتے کرتے اٹھایا جائے گا. لیکن جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو منڈاتے ہوئے نالی میں بہاتے ہوئے مرا معاذ اللہ, قیامت کے میدان میں اسی طریقے سے آئے گا. سوچئے کیا انجام ہوگا. سارے نبی دیکھ رہے ہوں گے, خود نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملاحظہ فرما رہے ہوں گے کہ جس امتی کے لیے اور جن امتیوں کے لیے میں نے اتنی راتوں کی نیندیں قربان کی, جن امتیوں کی خاطر میں نے غار ہرا میں دن گزارے, اپنے ازواج مطہرات کے پاس بستر پر سونے کو میں نے قربان کیا, جن امتیوں کی خاطر, ان امتیوں نے میرے پیار کا یہ مجھے صلہ دیا. سوچیں گے نا اکیلے میں تو رونا آئے گا. دل میرا رو رہا ہے اس وقت کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کے ساتھ جو ہمارے آقا علیہ السلام نے ہم سے فرمائی. صرف اس وقت نہیں, میرے آقا علیہ السلام کا جب انتقال شریف فرمانے کا وقت آیا نا, تب بھی میرے آقا نے آخر میں فرمایا تھا کہ میں اپنی قبر مبارک میں بھی اپنی امتیوں کو یاد کرتا رہوں گا. یہ ہمارے آقا کا پیار ہے. اور ہم کیسا پیار کر رہے ہیں دیکھ لیجیے. ابھی کوئی اٹھ جائے, کوئی آواز لگا دے, کوئی حضور کے نام پہ گردن کٹانے والا, ہاتھ کسی کا نیچے نہیں ہوگا. ہاں ابھی چلا تو نواب کے چوراہے میں حضور کے نام پہ گردن کٹا دوں گا. ایسی محبتوں کی حضور کو ضرورت نہیں ہے. حضور جو ہم سے محبت, جس محبت کا تقاضا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ فرائض و واجبات کی پابندی کرو اور جس طریقے پر میں نے میرے صحابہ نے زندگی گزاری ہے اس طریقے کو فالو کرو تو تمہاری زندگی کامیاب ہے. ایک آخری حدیث پاک سناتا ہوں, پھر ٹائم پورا ہو رہا ہے انشاءاللہ. باتیں تو بہت ساری تھی. رمضان شریف میں ماشاءاللہ ہر نیکی کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. اور اگر رمضان شریف کے اندر آپ کو مکے شریف کی حاضری نصیب ہو جائے, سبحان اللہ کہیے, مدینہ شریف کی حاضری نصیب ہو جائے ماشاءاللہ, تو اس کی فضیلت بھی آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے. جی ہاں, ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے ماہ رمضان مکہ مکرمہ میں نصیب ہو گیا, اس نے روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا, اللہ تعالیٰ دوسری جگہوں کے 1,00,000 رمضان کے برابر اسے ثواب عطا فرمائے گا. ماشاءاللہ. پیارے اسلامی بھائیو, آخر میں کچھ بات عرض کرنی ہے, بس بیان تو میرا پورا ہو گیا, حالانکہ باتیں بہت زیادہ تھی تو اس لیے کچھ آخر میں بات آپ سے کرنی ہے. اور وہ یہ ہے کہ میرا الحمدللہ اس مرتبہ میں نے گھر والوں سے بھی کہہ دیا تھا کہ انشاءاللہ میں آخری 10 دن کا جو اعتکاف ہوتا ہے سنت, جو ہم نے کئی بار الحمدللہ کیا ہے, اپنی مسجد میں بھی کیا ہے, لیکن گزشتہ کچھ 3 4 5 سال سے نہیں ہو پا رہا تھا, گھر گرستی کی وجہ سے بھی اور دیگر معاملات کی وجہ سے. تو آج اس وقت میری پکی نیت تھی کہ انشاءاللہ اس بار میں اپنی مسجد سرائے والان میں 10 دن کا اعتکاف کروں گا, لیکن وہ مقدر میں نہیں ہے. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ مسجد سرائے والان کے اعتکاف سے زیادہ یوں سمجھ لیجیے کہ میرے نصیب میں مسجد نبوی شریف کا اعتکاف آ گیا. جی ہاں, پیغام سوا لائی ہے گلزار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. میری کچھ بھی پلاننگ نہیں, کچھ بھی سوچا نہیں تھا, بلکہ میں نے تو ہر جمعے کے موضوعات فکس کر رکھے تھے. شاید اسلامی کو پتہ بھی ہوگا, میں نے اعلان کیا تھا بھی اس جمعے سے پہلے, ابھی بیچ میں جب عصر کے بعد بیان ہوتا ہے ہمارا, تو میں نے کہا تھا انشاءاللہ اس جمعے کے بعد جو آنے والا جمعہ ہوگا تو میرا موضوع ہوگا زکوٰۃ کے حوالے سے, تاکہ جو ہمارے بھائی آتے ہیں یہاں صاحب نصاب حضرات تو زکوٰۃ کے مسائل کو غور سے سنیں. ویسے عصر بعد بھی کر رہے ہیں لیکن کئی لوگ عصر بعد نہیں رک پاتے, اور ایسے ہمارے کئی بھائی جو یہاں نہیں آ پاتے دور کی وجہ سے, مگر جمعے میں تو آتے ہیں, تو ان کو انشاءاللہ کچھ باتیں میں سناؤں گا زکوٰۃ کے بارے میں. تو یہ میرا تھا معاملہ, لیکن انشاءاللہ آپ ہمارے بعد جو امام صاحب تشریف لائیں گے میری جگہ پر انشاءاللہ ان سے سنیے گا. 5 تاریخ کو میری فلائٹ ہے انشاءاللہ دلی سے. اب یا تو 4 کو یہاں سے ہم روانہ ہو جائیں گے رات میں, یا پھر 5 تاریخ کو صبح فجر کے بعد روانہ ہو جائیں گے. دوپہر 4:30 بجے انشاءاللہ فلائٹ ہے. اللہ نے چاہا تو حضور پاک علیہ السلام نے بلایا ہے, تو آپ حضرات سے گزارش ہے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میری طرف سے کچھ بھی جانے انجانے میں آج تک کوئی غلطی ہو گئی ہوگی, بیان میں بھی اس طرح کی باتیں میں کبھی کبھی کر دیتا ہوں گا تو لگتی ہوں گی یار یہ نہیں بولنا چاہیے تھا امام صاحب کو, لیکن جو مجھے سمجھنے والے خاص طور سے میرے بڑے بزرگ حضرات ماشاءاللہ وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں جو بھی ہم بات کر رہے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ اگر کسی کے دل پہ لگ بھی گئی ہو, مان لیجیے کوئی بات قرآن حدیث کی تھی مگر لگ گئی دل پہ, بھائی دل بڑا کمزور تھا, تو معاف کر دیجیے گا انشاءاللہ. اور دعا میں خاص طور سے یاد رکھیے گا, عید پر بھی میں نہیں رہوں گا انشاءاللہ. عید مجھے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نصیب ہوگی اس مرتبہ, اور انشاءاللہ عید کے تیسرے چوتھے دن انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا. آخر میں یہ بات مجھے عرض کرنی تھی کہ میرے جانے کے بعد مسجد کا معاملہ جو بڑا محبت بھرا رہتا ہے ہمارا, تو اس کو آپ حضرات انشاءاللہ اسی طرح جو ہے قائم رکھیں گے. اللہ نے چاہا تو ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار کا رشتہ قائم رکھیں گے انشاءاللہ. اور ہمارے جو مہمان میرے یہاں تشریف لاتے ہیں, یعنی ہمارے حافظ صاحب جو الحمدللہ تراویح سنانے کے لیے تشریف لاتے ہیں, تو ان کی خدمت جو آپ 26 رمضان کو کرتے ہیں ماشاءاللہ اس کو برقرار رکھیے گا. کچھ ہمارے اسلامی میں میرے پاس آئے تھے
یہ جو آتے ہیں نا بریلی شریف وغیرہ کے یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے بڑی تعداد میں ہیں، تو انہوں نے مجھ سے کہا امام صاحب یہ آپ کی جو اگائی ہوتی ہے امام صاحب کے حافظ صاحب کے نذرانے کے لیے، تو ہمارا دینے کا من نہیں کر رہا. میں نے کہا بھائی آپ کی مرضی، کوئی پریشر تھوڑی آپ کے اوپر، یار دو یا مت دو، اس میں کیا بات ہے. میں نے اگائی میں نہیں دینا چاہتے ہم الگ سے دینا چاہتے ہیں حافظ صاحب کو، اس میں ہماری زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو میں نے کہا کون منع کر رہا بھائی، یہ مسجد اور محلے لیول پر اگائی ہوتی ہے ماشاءاللہ. اس کے علاوہ اگر کوئی اس میں نہیں دینا چاہتا، جو باہر کے لوگ ہیں، محلے والوں سے نہیں کہہ رہا بھائی، ہاں محلے والے کہہ گئے میں تو بعد میں دے دوں گا، یہ دھیان رکھیے گا، ہاں یہ میٹر مت بنائیے. میں ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں جو باہر سے آتے ہیں ماشاءاللہ، بریلی شریف کے، بدایوں شریف کے، کئی ہمارے بڑی تعداد میں نمازی نماز پڑھتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں ہم سے. تو ان لوگوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں اگر آپ اس میں نہیں دینا چاہتے کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. لیکن ماشاءاللہ یہ ہمارے حافظ صاحب جو آتے ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں یہ وہ حافظ قرآن ہے الحمدللہ. میں ان کا بھائی ہوں، میں اس بات کا چشمدید گواہ ہوں. الحمدللہ انہوں نے اپنی زندگی میں اب تک 5 مرتبہ ایک رکعت میں پورا قرآن پاک ختم کیا ہوا. آپ کہیں گے امام صاحب یاد ہے، مجھے یاد ہے آپ نے گزشتہ سال تو 4 بار بتایا تو 5 بار کر دیا. جی ہاں، جب میں نے بتایا تھا وہ 4 بار تھا، آخری عشرے میں پھر انہوں نے ماشاءاللہ اسی سال 2 رکعت نماز پڑھی، 1 رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیا تھا. یہ کس کا کرم ہے؟ اللہ کا کرم ہے. جس اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی. تو بڑے مطلب زبردست حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ. چونکہ اپنے محلے کے، اپنے گھر کے، تو اس لیے اپنے کو قدر نہیں ہے. لیکن الحمدللہ ابھی مجھے پتا چلا کچھ دنوں پہلے کہ اس سال بھی حافظ صاحب کے پاس ڈیمانڈ آئی تھی ایک جگہ سے. پتا انہوں نے کیا کہا تھا کہ حافظ صاحب یہاں آ جاؤ، میں 1 لاکھ روپے نذرانہ دیں گے. حافظ صاحب نے منع کر دیا کہ نہیں. میں محلے کی مسجد میں ہوں، میں ماشاءاللہ کئی سالوں سے تراویح سنا رہا ہوں، تو محلے کا معاملہ ہے تو میں یہیں پڑھاؤں گا انشاءاللہ. تو آپ لوگوں کی خاطر ماشاءاللہ اتنی بڑی ڈیمانڈ انہوں نے ٹھکرا دی، کیونکہ وہ بھی ماشاءاللہ ثواب کے لیے پڑھاتے. ان کی طرف سے آج تک کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. ان کی طرف سے جو میں یہ اعلان کر دیتا ہوں نا بار بار، 3 سال پہلے کیا تھا، پھر نہیں کیا، پھر ابھی جو کر رہا ہوں میں نہیں رہوں گا اس وجہ سے کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ دھیان رکھیں انشاءاللہ. کیونکہ ہم اگر قدر نہیں کریں گے تو کون کرے گا. تو اس لیے میری خاص طور سے جو بریلی شریف سے جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، آپ بالکل، آپ کو اجازت ہے انشاءاللہ جب آپ 26 رمضان کو تشریف لائیں قرآن پاک کی ختم کی محفل میں، تو بالکل آپ انشاءاللہ اپنے تئیں جو آپ تحفہ دینا چاہیں حافظ صاحب کو قرآن عظیم سننے کی برکت سے ماشاءاللہ، یا کوئی نذرانہ دینا چاہے بالکل دل کھول کے ماشاءاللہ ہم کو ضرور دیجیے گا انشاءاللہ. اور حافظ صاحب کو میرے نہ ہونے سے کوئی شکایت نہ ہو کسی کی طرف سے کہ یار اتنا کچھ ہو رہا ہے. میرے بعد جو ہمارے بھائی مولانا محمد علی صاحب تشریف لائیں گے نماز پڑھانے کے لیے، تو آپ کی طرف سے ان کو بھی انشاءاللہ کوئی شکایت کا موقع نہ ملے. تو یہ کچھ معروضات تھے جو مجھے پتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ بڑی محبت کرتے ہیں اور یقین کے ساتھ انشاءاللہ آپ خدمت کریں گے، لیکن پھر بھی میرا ایک فرض بنتا تھا کہ بھول مت جائیے گا. تو اس لیے میں نے آپ کو سب کو یاد دلایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی جب نکلنے لگے مسجد سے باہر تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کی طرف سے جھولی لگی ہوگی، جن حضرات نے بھی ڈالا نہیں ہے تو انشاءاللہ اپنی پاکیزہ کمائی اس میں بھی ڈالتے چلے جائیے، تاکہ دعوت اسلامی جو پوری دنیا میں کام کر رہی ہے ہمارا بھی کچھ کام ہو جائے. میرے جانے کے بعد ہمارے کئی اسلامی بھی مجھ سے رابطہ کر رہے تھے کہ زکوٰۃ جمع کرانی ہے، فطرہ جمع کرانا ہے. تو اگر آپ ابھی بدھ سے پہلے جمع کرا دیں گے تو ٹھیک ہے، اگر اس کے بعد جمع کرانا چاہے تو ہمارے بھائی جو میری غیر موجودگی میں نماز پڑھائیں گے، آپ سے گزارش ہے اپنے صدقات و خیرات اب ان کو انشاءاللہ جمع کرا دیجیے گا اور رسید بھی حاصل کر لیجیے گا. ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ ان کو اب جمع کرا دیجیے گا. اللہ آپ کو خوب خیر و برکت سے نوازے.